اس طرح 5 شرائط زکوٰۃ کے وجوب کی ہے کہ فرض تو ہو گئے لیکن اب واجب کب ہوگی. ایسے نماز فرض تو ہے لیکن واجب وقت داخل ہونے پر ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ بھی ہے. تو اب وجوب کی بھی 5 شرائط. پہلی شرط کہ انسان نصاب کا مالک. نصاب 2 چیزیں ہیں ذہن میں رکھیے. ایک سونا اور دوسری چیز ہے چاندی. سونا دینار کے اعتبار سے 20 دینار اس کا نصاب ہے. تولے کے اعتبار سے 7.5 تولے. گرام کے اعتبار سے وہ ہے تقریباً یہ 87.35 گرام، یعنی 87.5 گرام. اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. چاہے سونا کسی بھی شکل میں، چاہے خاتون زیورات کی شکل میں استعمال کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، ہر صورت اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ زیورات پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، لیکن بہرحال جو ہے نا احناف کے ہاں زیورات کسی بھی سونا کسی بھی شکل میں، اینٹ کے شکل میں ہے، زیورات کی شکل میں ہے، خواتین استعمال کر رہی ہے نہیں کر رہی، ہر صورت میں اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے، اور نصاب میں نے آپ سے عرض کر دیا، تو اس پر زکوٰۃ کیا ہوگی؟ واجب ہوگی. ایک زیورات کے مسائل بھی کچھ ذہن میں رکھیے گا. ایک تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اتنے گرام 7.5 تولے ہونا ضروری. اگر 7.5 تولے سے کم ہے اور نقدی چاندی نہیں ہے تو صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. مثلاً 6 تولہ ہے، 5 تولہ سونا ہے، چاندی بھی نہیں ہے اور ضرورت سے زائد نقدی بھی نہیں ہے، تو صورت میں جب تک 7.5 نہ ہو جائے زکوٰۃ واجب نہیں. البتہ اگر 7 تولے سے کم ہے لیکن چاندی ہے اور دونوں کو ملا، سونا چاندی کو ملا کر 52.5 تولے چاندی تک اس کی قیمت پہنچتی ہے، یا سونا ہے اس کے ساتھ نقدی ہے ضرورت سے زائد 52.5 تولے چاندی تک اس کی قیمت پہنچتی ہے، تو اس صورت میں پھر زکوٰۃ واجب ہوگی. اور چاندی کا نصاب جو ہے نا وہ 200 دراہم گرام کے اعتبار سے، اور 52 تولے کے اعتبار سے 52.5 تولے چاندی، اور گرام کے اعتبار سے 612.47 گرام، تقریباً 612 گرام، اتنا یہ نصاب ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے لیکن وہ ہے تھوڑا سا مشکل، پیچیدہ ہے، اس لیے وہ شاید آپ کو سمجھنا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ چاندی ہو اور سونا ہو، دونوں نصاب کو نہ پہنچتے ہوں تو صورت میں ان کو آپس میں ملایا جائے گا، جس کو ضم کہا جاتا ہے. ضم. اب ضم کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت جس کو ضم بالقیمہ کہتے ہیں اور دوسری صورت جس کو ضم بالاعضاء کہتے ہیں، یعنی قیمت کو ملایا جائے. سونا اور چاندی دونوں نصاب کو نہیں پہنچ رہے لیکن دونوں کی قیمت اگر ملاتے ہیں تو 52.5 تولے چاندی تک ان کی قیمت پہنچتی ہے. 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کل یعنی 25 مارچ 2022 2-3 دن پہلے پتہ کیا تھا تقریباً 86,000. حساب میں نے خود لگایا تھا نیٹ سے پتہ کر کے، 86,000 اتنے. اب تھوڑے سے چاندی مہنگی ہوگی، 1650 کے قریب چاندی 16 تولہ ہے. 2 سال پہلے نصاب میں نے وہ کیا تھا، نصاب حساب لگایا تھا. اس وقت جو ہے نا وہ حساب جو ہے وہ 47,000 بن رہا تھا. اس وقت 912 روپے ایک تولہ تھا. اب ذرا مہنگی ہو چاندی تو 86,000 تقریباً. اگر اتنی قیمت پہنچتی ہے دونوں کے سونا اور چاندی کے ملا کر تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ضم بالقیمہ کا اعتبار کیا جائے گا، زکوٰۃ واجب.
صاحبین امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ضم الاعضاء کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی ان کی اعضاء آپس میں ملا جائے. دیکھیے گا چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے اور سونے کا نصاب 7.5 تولے. تو اب 7.5 کو اگر 7 سے ضرب دیں تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ 12.5. 7.5 کو 7 سے ضرب دیں تو رزلٹ نکلتا ہے 12.5. تو معلوم ہی ہوا ہمیں کہ یہاں پر 52 تولے چاندی کا نصاب 52.5 ہے اور سونے کا نصاب 7.5 ہے. تو معلوم ہی ہوا کہ شریعت نے اعتبار کیا ہے 1 تولہ سونا 7 تولے چاندی کے برابر. سمجھ آ رہے ہیں؟ ہم تو ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہیں نا، تو یہ چھوٹا موٹا حساب تو سمجھ آ رہا ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے 1 تولہ سونا 7 تولے چاندی کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اب ضم اعضاء کی صورت یہ ہوگی کہ کسی کے پاس 1 تولہ چاندی 1 تولہ سونا ہے تو اس کے پاس پھر چاندی کم سے کم کتنی ہونی چاہیے زکوٰۃ واجب ہوگی؟ 45.5. 45.5 نا، 45.5 کے ساتھ 7 تولے ملائیں 52 بن جاتے ہیں نا. تو ایک طرف سے سونا آ گیا 1 تولہ، تو اب 45.5 تولہ چاندی اس کے پاس ہو یا 45.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے وہ ہوگی تو زکوٰۃ واجب ہوگی. مگر نہیں 45.5 تولے اس کی قیمت لگا لیں، آپ کیلکولیشن کر لیں. 45.5 ضربے 1650 تو میرے خیال میں 74,000 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ یہ بنے گا. کتنی بنے گا؟ 1650 45.5 75,075. کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو اس کے پاس کم سے کم 75,000 روپے ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی، مگر نہیں. یہ صاحبین فرماتے ہیں. اگر 2 تولے سونا ہے تو پھر کتنی چاندی ہونا چاہیے؟ 38.5 ضربے 1650 63,525. اگر کسی کے پاس 2 تولے سونا ہے تو کم سے کم اس کے پاس 63,525 روپے ہو یا اتنی چاندی پھر زکوٰۃ واجب ہوگی، وغیرہ نہیں. اگر 3 تولہ سونا ہو تو کتنی چاندی ہونی چاہیے؟ 32.5 ہے. ہاں 32.5 ضربے 1650 53,625. اگر 3 تولہ ہے تو 53,625 روپے ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی، مگر نہیں. اس کو کہتے ہیں ضم الاعضاء. اب 2 قول آپ کے سامنے آ گیا. ایک ضم بالقیمہ، قیمت کو ملانا، ایک اعضاء کو ملانا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ضم بالقیمہ کے اعتبار، صاحبین فرماتے ضم بالاعضاء کے اعتبار ہے. اب شریعت نے اعتبار کتنا کیا ہے کہ 1 تولہ سونا 7 تولے چاندی کے برابر. لیکن آج کل کیا ہے؟ آج کل ایک حساب کرے 3-4 دن پہلے جو سونے کا ریٹ پتہ کیا وہ 1,29,300 روپے. 1,29,300 کو تقسیم کر دو 1650 پر، رزلٹ کیا آتا ہے؟ 1,29,300 کو تقسیم کر دے آپ 1650 پر، 1650 پر 78. ان شریعت تو کہتی ہے کہ 1 تولہ سونا 7 تولے چاندی کے برابر ہے. آج کل اتنا تفاوت ڈفرینٹ ہو گیا ہے اس قیمتوں کے درمیان کہ 1 تولہ چاندی 1 تولہ سونا 78 تولے چاندی کے برابر ہے. اور یہ تو چاندی تھوڑی سی مہنگی ہو گئی نا. 2 سال پہلے 25 اپریل 2020 کو جو میں نے حساب لگایا تھا وہ تو 1 تولہ سونا اس وقت 1,40,000 کے لگ بھگ تھا اور چاندی 912 روپے کی تھی. اس وقت 1 تولہ سونا 113 تولے چاندی کے برابر تھا. اتنا فرق آ گیا. شریعت تو کہتی ہے 7 کے برابر.
ابھی اتنا فرق آ گیا. اس لیے ذنب الاعضاء والا جو مسئلہ ہے نا اس پر بھی عمل اس قول پر بھی عمل ہو سکتا ہے. اور آج کل بعض حضرات کا رجحان اسی دوسرے قول کی طرف ہے. سمجھ آ گئی. ویسے پہلے قول پر عمل کیا جائے تو فقراء کا فائدہ ہے. اس لیے جو فقہاء فرماتے ہیں کہ ذنب القیمت پر عمل کیا جائے وہ فرماتے ہیں اس میں انفع للفقراء، فقراء کا اس میں فائدہ، غریبوں کا فائدہ زیادہ ہے. زکوٰۃ جلدی واجب ہوگی، غریبوں کا فائدہ ہوگا. لیکن غریبوں کو فائدہ دیکھنا تو ضروری ہے، لیکن انہیں بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے. زکوٰۃ ادا کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لوگوں کو مشکل سے نکالنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ تھا. خیر بات تھوڑا سا مشکل تھا، لیکن امید ہے کہ